السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المجاہد اسلامی قرآن اکیڈمی کی جانب سے بندہ وسیم اللہ مجاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ محترم سامعین، آپ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کر دیں، لنک شیئر کر دیں، ویڈیوز کو آخر تک لازمی دیکھیں، کوئی بات پوچھنا چاہیں تو کمنٹس کریں۔ ہمارا قاعدہ نادرہ نورانی قاعدہ ٹیچنگ کورس چل رہا ہے اور سبق ہمارا پہنچا ہے حروف مرکبات کا۔ آج سبق نمبر 7 ہے۔ حروف مرکبات کے سبق نمبر 7 کے حوالے سے ہم آج کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ پہلا ہمارا خاص ہے کہ ایک خاص نقطہ، اور دوسرا ہے مرکبات، اور تیسرا ہے کہ مرکبات کی جوڑیوں میں 3 وجوہات، ان کا اشتراک، وجہ کیا ہے۔ پہلا جو خاص نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ نورانی قاعدہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے تاریخ کا پہلا قاعدہ ہے۔ اس سے پہلے بغدادی قاعدہ جو آج مل جاتا ہے، اس قاعدے کے ہم الفاظ دیکھتے ہیں تو اگرچہ قرآن کریم سکھانے کے لیے بڑا اچھا قاعدہ ہے، لیکن اس کے الفاظ جو ہیں یا الفاظ کا جو لب و لہجہ ہے وہ عربی نہیں ہے جی۔ مثلا اس میں بانا، بونا، اس طرح کے الفاظ ہیں، یا اس طرح کے ہیں فعلے میں، جیرے میں، تو یہ لفظ جو ہے نا اب اس طرح عربی میں نہیں آتے، ان اعراب کے ساتھ اس انداز سے نہیں آتے۔ اس اعتبار سے بھی نورانی قاعدہ اپنے نوعیت کا پہلا قاعدہ ہے۔ اور ایک کہ بغدادی قاعدے میں حروف مفردات کے بعد ڈائریکٹ زبر شروع ہو جاتی ہے، درمیان میں مرکبات کا جو ہے سبق نہیں ہے، نورانی قاعدے میں یہ ہے۔ اس اعتبار سے بھی نورانی قاعدہ یعنی دنیا کا آپ اس کو پہلا قاعدہ کہہ لیں کہ جس کے اندر یہ تصور پیش کیا گیا، اور یہ امتیاز اور یہ اس کی خصوصیت ہے۔ تو نورانی قاعدے کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے الفاظ کو بالکل عربی لب و لہجے کے مطابق اور زیادہ سے زیادہ قرآن کریم سے لانے کی کوشش کی گئی ہے۔ پہلے جو حروف ہیں الف با تا، یہ الف سے لے کے یا تک یہ جو حروف ہیں سارے قرآن میں آئے ہیں، تو یہاں بھی آئے ہیں، یہی سلسلہ بغدادی قاعدے میں بھی تھا۔ تختی نمبر 2 کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں تختی نمبر 2 میں بھی بہت سارے حروف ایسے ہیں جو ہمیں جو ہے قرآن کریم کے مطابق نظر آتے ہیں۔ تختی نمبر 2 میں ایک حرف ہے لا۔ لا قرآن میں کئی مرتبہ آیا ہے۔ ایک ہے کا، کاف الف، کا نا، یہ آیا ہے۔ پھر ہے سا میم ثم، یہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ اسی طرح بہت سارے اور لفظ ہیں، تا، یا، نون، یہ والتین میں اکٹھے آتے ہیں۔ اس طرح تا، ہا، تا، تحت، علی الانہار اکٹھے آتے ہیں۔ یا، ہا، با ادھر ہے، یہ یا، ہا، با، یہ یہاں وہ اکٹھا آتا ہے۔ با، ہا، الف، بہا، با، ہا، میم، بہم، یا، را، یرو، اس طرح یہ صاد، با، صبن، اس طرح فا، قاف، لام، فقل، ہا، میم، اس پارے کا نام بھی ہے اور حروف مقطعات میں بھی آتا ہے۔ تمت، تمت کلمات ربک۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نورانی قاعدے میں ایسے یعنی یہ خصوصیت ہے اس کی کہ اس کے اندر قرآنی الفاظ لائے گئے ہیں۔ مرکبات کو سمجھاتے ہوئے قرآنی الفاظ کو بیچ میں لانا یہ نہ کوئی ضروری تھا اور نہ کوئی اتنا آسان کام تھا۔ یہ نہ بھی ہوتا ہے تو مرکبات کی سبق ہو جاتا، اور مرکبات کو بھی سمجھانا اور ان کے اندر قرآنی الفاظ کو لانا یہ نورانی قاعدے کی خصوصیات اور قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک محنت کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور یہ اس کا کمال ہے۔ آگے چلتے ہیں ہم، دوسری بات ہماری ہے مرکبات۔ تو محترم سامعین، مرکبات کو ہم سمجھانے کے لیے یوں تعبیر کر لیتے ہیں کہ مرکب کی 2 قسمیں ہیں، جڑے ہوئے حروف کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں مرکب نطقی، نطق بولنے سے، اور دوسرے کو کہتے ہیں مرکب غیر نطقی، کہ وہ مرکب ہے لیکن وہ نطقی نہیں ہے، پڑھا نہیں جاتا۔ مرکب نطقی اور غیر نطقی کی تھوڑی سی میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ مثلا آپ دیکھ لیں ابدن، ابدن، یہ مرکب ہے کہ اس کے اندر ایک لفظ نہیں ہے، حمزہ بھی ہے، با بھی ہے، دال ہے، الف ہے، یہ 4 اکٹھے ہو گئے ہیں تو اکٹھے ہونے کو مرکب کہتے ہیں، یہ مرکب ہے۔ ساتھ کے ساتھ نطقی ہے کہ نطق سے پڑھا جاتا ہے، جس طرح عام ایک زبان بولی جاتی ہے جی، ابدن، یہ مرکب نطقی ہے الفاظ کے اعتبار سے۔ اور یہ میں نے لکھا ہے با لام با،
اب یہ بھی مرکب ہے، لیکن یہ اس طرح نہیں پڑھا جاتا جس طرح یہ پڑھا جاتا ہے، وہ عبارت کی طرح پڑھا جاتا ہے اور یہ حروف کی طرح پڑھا جاتا ہے۔ با، لام، با ہے، مرکب ہے، لیکن بولنے کے اعتبار سے مرکب نہیں ہے، بولنے کے اعتبار سے مفرد ہے۔ اور یہ بھی مرکب ہے، لیکن یہ لفظوں میں بھی مرکب ہے، بولنے میں بھی مرکب ہے۔ اور یہ لفظوں میں تو مرکب ہے لیکن بولنے میں مرکب نہیں ہے، با، لام، با حروف مفردات کی طرح ہے۔ اس کو کہتے ہیں مرکب نطقی اور اس کو کہتے ہیں مرکب غیر نطقی۔ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تختی نمبر 2 کو جو ترتیب دیا ہے یہ مرکب غیر نطقی کے اعتبار سے ہے۔ امید ہے یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے چلتے ہیں، تختی نمبر 1 کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں اس کے برعکس تختی نمبر 2 میں نظر آتی ہیں۔ تیسرا پوائنٹ جو عرض کیا ہے وہ یہ ہے کہ جوڑیوں میں 3 وجوہات اور ان کا اشتراک۔ نورانی قاعدہ تختی نمبر 2 کی جو جوڑیاں ہیں ان کو ہم بعد میں عرض کرتے ہیں، پہلے تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ ایک جوڑی انہوں نے بنائی ہے الف لام اور دونوں کاف، پھر ہے با تا سا نون یا، تا کے ساتھ گول تا بھی اور یا کے ساتھ بڑی یا بھی، با تا سا نون یا۔ تیسری جوڑی ہے جیم ہا ہا، اور چوتھی جوڑی ہے گول تا گول ہا، اور ان کے بعد بغیر کسی جوڑی کے دو چشمی ہا وجہ الہرہ، یا جس کو ہا مشکوکہ کی بھی کہتے ہیں، اس کو بھی ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جوڑی ہے دال زال را زا کی، اور دونوں قسم کی را اور دونوں قسم کی، پھر ہے سین شین صاد زا طا زا کی، پھر ہے عین غین اور چاروں قسم کے حمزہ، پھر ہے فا قاف واو اور دونوں قسم کے میم۔ اب یہ جو جوڑیاں ہیں، جوڑیاں بنائی ہیں، تختی نمبر 1 میں بھی حروف کی جوڑیاں تھی، ہم اسے جوڑی کہتے ہیں، ہم صورت کہتے ہیں۔ عربی میں ان حروف کو جن کی شکل ایک جیسی ہے ان کو حروف روادفہ کہتے ہیں، روادف، ملے جلے حروف، شکل کے اعتبار سے ملے حروف۔ تو وہاں جن حروف کی شکل 100% آپس میں ملتی تھی، مثلا با تا سا تینوں کو اکٹھا رکھا، دال زال دونوں کو اکٹھا رکھا، یعنی 100% شکل اگر ملتی تھی تو بالکل اکٹھا رکھا۔ اگر 100% مکمل شکل ایک جیسی نہیں تھی لیکن کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کی قریب قریب تھی، جس طرح فا اور قاف، کاف اور لام، تو ان کو بھی قریب قریب رکھا۔ اسی طرح تختی نمبر 2 میں قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو شکلیں تختی نمبر 1 میں ایک جیسی تھی ان کو بھی یہاں اکٹھا رکھا، اور جو ان کو بھی یہاں اکٹھا رکھا، اور مرکبات میں جاتے ہوئے اگر کوئی اور شکل ان کے ساتھ ملتی تھی، مرکبات میں کوئی اور شکل ان کے ساتھ ملتی تھی تو اس کو بھی ان حروف کے ساتھ رکھا۔ مثلا با تا سا، یہ تختی نمبر 1 میں ایک جیسی تھی، لیکن جب با جڑی تو جڑنے میں یہ شکل بن گئی، تا جڑی تو یہ بن گئی، سا جڑی تو یہ بن گئی، نون جب جڑتا ہے تو پھر یہ شکل بن جاتی ہے، یا جب جڑتی ہے تو پھر یہی شکل بنتی ہے۔ اب مفرد میں یہ ہم شکل تھے، لیکن جب یہ مرکب ہوئے جڑے تو ان کے ساتھ نون اور یا بھی آ گئے، مرکب میں ان کے ساتھ شکل مل گئی، اس لیے با تا سا کے ساتھ نون اور یا کو بھی رکھ کے ایک جوڑی بنا دی گئی۔ جی 100% جو ملتے تھے ان کو بھی جوڑی بنایا گیا، اور مرکب میں مفرد میں شکل نہیں ملتی تھی لیکن مفرد میں جڑنے کے اندر جو سٹائل بن رہا تھا وہ ان حروف کا اور ان حروف کا ایک جیسے بن رہا تھا، لہٰذا نون اور یا کو بھی با تا سا کے ساتھ کر دیا گیا۔ یہ 2 وجہ ہو گئی، ایک تو یہ ہے کہ جو مفرد میں 100% ایک جیسے تھے ان کو مرکب میں بھی ساتھ رکھا، اور مفرد میں اگر ان کی شکل الگ تھی پہلے سبق میں لیکن آگے جڑنے میں ان کی شکل اس طرح بن رہی تھی کہ جس طرح مفرد میں کوئی اور حرف ہو تو ان کو بھی ساتھ رکھ دیا۔ اور تیسری چیز وجہ اشتراک، یعنی کوئی مجموعہ بناتے ہوئے، حروف کو جوڑتے ہوئے اگر تیسری چیز بھی کوئی تھی تو اس کو بھی مد نظر رکھا، وہ یہ تھا کہ کوئی مکمل شکل بھی نہیں مل رہی تھی اور کوئی آدھی شکل بھی نہیں مل رہی تھی، لیکن کوئی نہ کوئی چیز ایسی تھی کہ جو اس میں تھی اس میں تھی، یا جو اس میں ہے وہ اس میں ہے۔ مثلا یہ حرف ہے صاد اور یہ حرف ہے سین، جی سین شین آپ کر لیں، صاد زاد کر لیں، اب ان کی شکل آپس میں ملتی ہے، جی اس اعتبار سے بھی انہوں نے تختی نمبر 1 میں بھی اکٹھا رکھا اور تختی نمبر 2 میں بھی اکٹھا رکھا۔ اور تختی نمبر 2 میں ایک اور وجہ اشتراک بھی ہے،
ساتھ اکٹھا کرنے کی وجہ ایک اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب سواد کو ہم جوڑتے ہیں تو سواد کا دھڑ کٹ جاتا ہے، سر باقی رہتا ہے، صرف سر سے پہچانتے ہیں۔ یہی معاملہ سین میں بھی ہے کہ جب سین کسی حرف کے ساتھ جڑتا ہے تو اس کا جو دڑ ہے وہ کٹ جاتا ہے اور سر باقی رہتا ہے، پھر ہم اس کی پہچان سر سے کرتے ہیں۔ اس کا دڑ بھی کٹتا ہے، اس کا بھی کٹتا ہے، مرکب میں اس کی پہچان سر سے ہوتی ہے، سین کی پہچان بھی سر سے ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک چیز تھی کہ ایک دوسرے کے قریب قریب کرنے کے اعتبار سے ان تین خاص پوائنٹ کی وجہ سے مصنف قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مختلف حروف کی جوڑیاں بنائی اور جوڑیاں بنا کے ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ جوڑیاں کیسے بنائی اور ان کے مقاصد کیا تھے، یہ اگلی ویڈیوز میں عرض کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے بندہ وسیم اللہ مجاہد کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔